بہت تماشا ہو گیا ہے، لیکن اب یہ چیز نہیں ہوگی چیئرمین صاحب کہ فیصلے جو سینٹ یا قومی اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں لا کے، اس لا کو ہم بناتے ہیں، ہم ہی امپلیمنٹ کرائیں گے، ڈیفائن بھی ہم کریں گے کہ کوئی صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ اس ایوان کے باہر ہمیں دے، ہماری پگڑی اچھلے گی تو ہم پگڑیوں کے فٹ بال بنا دیں گے۔ فیصل وابڈا نے سینٹ میں حلف اٹھا لیا، ملک کے نظام عدل پر سوال اٹھاتے ہوئے بولے کیسز میں انصاف نہیں ہوتا، ملک کی سلامتی سے کھیلنے والے چھوٹ جاتے ہیں، عدالتیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں، نئے نظام کی اشد ضرورت ہے، ہماری پگڑی اچھلے گی تو ہم پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے۔ قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے مزید ایک ہفتے کا وقت، اسپیکر کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں پاور شیئرنگ فارمولے کا فریم ورک تیار، 26 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ حکمراں اتحاد اور 11 کی اپوزیشن کو ملے گی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن اور کشمیر کمیٹی کا حکومتی اتحاد سے ہوگا، 13 کمیٹیوں کے چیئرمین نون لیگ سے ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل کو 8 ایم کیو ایم کو 2، مسلم لیگ کاف، استحکام پارٹی اور جے یو آئی کو ایک کمیٹی کی چیئرمین شپ ملے گی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کا رانا ثناءاللہ سے ٹیلی فونک رابطہ، نون لیگ پنجاب کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا، نواز شریف کی پارٹی صدارت پر بھی غور ہوگا، وفاقی اور پنجاب کابینہ میں ممکنہ توسیع بھی ایجنڈے میں شامل، قائد نون لیگ نے پنجاب میں تنظیمی اور حکومتی عہدوں کی رپورٹ بھی لینے کی ہدایت کر دی۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ایک اور بری خبر، حکومت نے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر لی، ₹2.94 فی یونٹ مزید اضافے کا امکان، نیپرا ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست پر آج سماعت کرے گا۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، بندرگاہوں کی سب سے بڑی کمپنی پاکستان پہنچ گئی، ڈنمارک کے سفیر کی سربراہی میں وفد کی وزارت آمد، اے پی ایم ٹرمینلز کے سی ای او کی وزیر میری ٹائم قیصر احمد شیخ سے ملاقات، پاکستانی بندرگاہوں میں سرمایہ کاری کا جائزہ، اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی معروف کمپنی سرمایہ کاری کے ذریعے روزگار کے مواقع بڑھائے گی۔ اندھیر نگری چوپٹ رات، جان بچانے والی ادویات کی قلت، مختلف اقسام کی انسولین سمیت انہیلرز اور نفسیاتی امراض کی ادویات مارکیٹ سے غائب، کراچی میں بلیک میں فروخت کی جا رہی ہیں، ₹60 میں ملنے والی دوا ₹300 میں فروخت ہونے لگی، مریض ادویات کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ سیکیورٹی فورسز کی ضلع خیبر میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی، آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب سہیل عرف ازماتو اور حاجی گل عرف زرقاوی شامل، آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ سرکاری گاڑی سے نوجوان کو موت کی نیند سلانے والے کو ریلیف مل گیا، کراچی کی مقامی عدالت نے ملزم کو 67 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ضمانت دے دی، واقعہ گزشتہ روز کلفٹن عبداللہ شاہ غازی مزار کے قریب پیش آیا تھا، مقتول عبداللہ نیلم کالونی کا رہائشی تھا۔ ننکانہ صاحب کے تھانہ صدر کی حدود میں 17 سالہ لڑکی سے کئی بار مبینہ اجتماعی زیادتی، 5 ملزمان منہ کھولنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے، واقعے کا مقدمہ درج، لڑکی نے بچے کو جنم دے دیا۔ موت زندگی کی محافظ بن گئی، ننکانہ صاحب میں ذہنی معذور بجلی کے تاروں پر چڑھ کر جھولا لیتا رہا، بجلی منقطع ہونے کے باعث محفوظ رہا، پولیس اور بابدہ اہلکاروں نے محمد افضل کو بحفاظت اتار لیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریاں، 24 گھنٹوں میں مزید 79 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 34,262 تک پہنچ گئی، شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی فوج کے چھاپے، فلسطینیوں کو فوری علاقہ خالی کرنے کا حکم، زمینی کارروائی کے لیے تیاریاں، قابض فوج جنگی کابینہ کے اشارے کی منتظر۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک مجاہدین نے 2000 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے، حزب اللہ کا اہم بیان بتایا کہ کارروائیوں میں 1650 سے زائد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے، صہیونی فوج کی درجنوں گاڑیاں، ٹینک اور بختر بند تباہ کر دی گئیں۔ رانا مشہود کی زیر صدارت ہاکی فیڈریشن کے دھڑوں کا اجلاس، انٹرنیشنل ایونٹ میں ملکی شرکت یقینی بنانے پر اتفاق، حیدر حسین سیکرٹری پی ایچ ایف کی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے، غیر جانبدار سلیکشن کمیٹی بنانے کا فیصلہ، صدر پی ایچ ایف شیلا رضا نے جی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کانگریس نے صدر بنایا ہے، وہی میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔
قومی ٹیم کو ایک اور شکست، سیریز بھی ہاتھ سے گئی۔ نیوزی لینڈ نے چوتھے T20 میں پاکستان کو 4 رن سے ہرا دیا۔ مہمان ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 179 رنز بنائے تھے۔ گرین شرٹس 8 وکٹوں پر 174 رنز بنا سکے۔ کیویز نے سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔